نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاعتکاف، اعتکاف کے مسائل۔ اعتکاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے اور اس کی مدت 10 یوم ہے۔ ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، یعنی پورا قرآن مکمل کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة فأورد عليه مرتين في العام الذي قبض فيه وكان يعتكف كل عام 10 أيام فاعتكف 20 يوما في العام الذي قبض فيه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا۔ جس سال آپ نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 بار قرآن مجید ختم کیا گیا، یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا تاکہ آپ اپنا پورا ترتیب کے ساتھ درست طور پر محفوظ کر لیں۔ اسی طرح ہر سال آپ 10 دن کا اعتکاف فرماتے، لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال 20 یوم کا اعتکاف فرمایا۔ اسے بخاری نے روایت کی، یعنی آخری جو سال تھا آپ کی زندگی کا اس میں اعتکاف بھی 20 دن کا اور قرآن بھی 2 بار۔ اعتکاف کے لیے فجر کی نماز کے بعد اعتکاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ رواہ ابو داؤد وابن ماجہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر معتکف میں داخل ہوتے، یعنی رات کی عبادت کر کے اور پھر فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر رہ جاتے۔ اعتکاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لیے آ سکتی ہے اور اعتکاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے، یعنی اگر کوئی اور نہ ہو ایسا ذریعہ۔ عن صفیہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکفا فأتیتہ ازورہ لیلا فحدثتہ ثم قمت لانقلب فقام معی لیقلینی متفق علیہ۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی، واپس جانے کے لیے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ مردوں کو اعتکاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ رمضان میں اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے، یعنی اعتکاف کے ساتھ روزہ شرط ہے۔ حالت اعتکاف میں بیمار پرسی کے لیے جانا، جنازے میں شریک ہونا، بیوی سے مجامت کرنا، بشری تقاضوں کے بغیر اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت السنۃ علی المعتکف الا یعود مریضا ولا یشہد جنازۃ ولا یمس امرأۃ ولا یباشرها ولا یخرج لحاجۃ الا لما لا بد منہ ولا اعتکاف الا بصوم ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے، یعنی کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نہیں نکل سکتا، جنازے میں شریک نہ ہو الا یہ کہ اسی مسجد میں کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ قبرستان تک نہیں جائے گا، بیوی کو نہ چھوئے، نہ اس سے مجامت کرے۔ اعتکاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت، فرض، غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے۔ اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے یا نہانے کی جگہ نہیں ہے اور نہانے کی ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت میں صرف مسجد سے نکل سکتا ہے، یعنی جس چیز کے بغیر چارہ ہی نہ ہو۔ اعتکاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے، یعنی یہ مسنون اعتکاف۔ عورتوں کو بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ 21 سے 30 رمضان تک اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اگر کسی کو اعتکاف کے لیے 10 دن میسر نہ آ سکے تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتکاف کر لینا چاہیے، حتیٰ کہ ایک رات کا اعتکاف بھی درست ہے، چند گھنٹوں کا بھی کر سکتے ہیں۔
عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال اوفی بنذرک، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتکاف کرنے کی نظر مانی تھی، پوری کروں یا نہ کروں؟ یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا۔ آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو، اسے بخاری نے روایت کیا۔ اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتکاف کریں، مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں؟ تو بات یہ ہے کہ اعتکاف تو مسجد ہی میں ہے، لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں، یعنی مسجد میں تو عموماً بعض اوقات عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں، تو اعتکاف کی جگہ کہاں ہوگی؟ یا یہ کہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں، تو ایسی صورت میں پھر انسان بالکل نیکی سے محروم نہ رہے، گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے۔ لیکن اصل اعتکاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے، گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا۔ اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں گے، کنفیوژن ہو گیا آپ کے، اچھا یہ ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، اسی لیے بہت سوال اٹھتے ہیں۔ اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے۔ ایک ہے آئیڈیل سچویشن جو اصلی ہے، اور وہ کیا ہے؟ 10 دن کا اعتکاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر، جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئی، کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ ہی کسی اور ضرورت کے لیے، کہ مسلسل مستقل طور پر انسان وار۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی، یعنی اس اعلیٰ درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں، یا چانسز نہیں، یا کوئی چوائس ہی نہیں، یا کوئی فیسلٹی نہیں، تو اس صورت میں آپ کیا کریں؟ دن کم کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عذر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا، تو سوچتا چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کر لوں، مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائے، وہ پھر کیا ہے؟ کنوینئنس کا اعتکاف ہے۔ ٹھیک ہے، تو کنوینئنس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں، گھر میں بیٹھ کے کر لیں، کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں، پھر وہ ایک دوسری صورت ہے۔ تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یا تو آپ وہ اعتکاف کریں جو اصل اعتکاف ہے، جس کو اعتکاف کہا گیا، اور اگر وہ نہیں تو پھر جو چاہیں کریں، جتنی دیر بھی کریں، کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی۔ یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ عصر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں، جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں۔ تراویح کے لیے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اعتکاف میں ہوں، بس۔ اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے؟ یکسوئی سے عبادت کرنا، یہ اصل مقصد ہے۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، یہ جو قیام کا لفظ ہے یہ قابل غور ہے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو آخری راتوں کی بہترین عبادت طویل نمازیں ہیں، لمبا قیام ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ جن لوگوں کو نماز نہ پڑھنا ہو پھر وہ بیٹھ کے کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں، لیکن ساری نیکیوں میں سے بہترین نیکی جو اس رات میں کی جا سکتی ہے وہ طویل قیام۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دخل رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها الا محروم، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا۔ یعنی جس نے یہ چانس مس کر دیا کہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر، تو پھر اس نے کتنا بڑا موقع ضائع کیا، کتنا بڑا نقصان کیا۔ نیز فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بد نصیب ہی محروم کیا جاتا ہے، یعنی جو قسمت والے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں اور باقی محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاتا کون ہے؟ جو کوشش کرتا ہے،
جو محنت کرتا ہے، جو طلب رکھتا ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ خاص طور پر طاق راتوں میں اہتمام کے ساتھ عبادت ہونی چاہیے، اور صرف 27ویں پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اپنے اہل و عیال کو عبادت کے لیے خصوصی ترغیب دلانا مسنون ہے، یعنی صرف خود نہیں، بچوں کو، گھر والوں کو، اوروں کو بھی اس کی طرف توجہ دلائیں، جیسے میں آپ کو توجہ دلا رہی ہوں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، رواہ ابن ماجہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت عبادت میں زیادہ کوشش فرماتے۔ اگر لفظی ترجمہ دیکھیں تو زیادہ فورسفل ہے۔ یجتہد، آپ کوشش کرتے، محنت کرتے، فی العشر الاواخر، آخری عشرے میں، ما لا، جو نہیں، یجتہد، وہ کوشش کرتے تھے، فی غیرہ، اس کے سوا کسی اور میں، یعنی پورے سال کی عبادت ایک طرف اور اس آخری عشرے کی عبادت ایک طرف، یعنی اتنی زیادہ آپ کی توجہ اس عشرے میں عبادت کی طرف ہوتی تھی۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کے آخری 10 دن شروع ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، کمر باندھ لیتے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کمر کس لو، راتوں کو جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، یعنی گھر والوں کو بھی ساتھ شریک کرتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ آخری عشرے کی تمام راتوں میں جاگنے کی فرصت نہ پانے والوں کے لیے لیلۃ القدر کا بھرپور ثواب حاصل کرنے کے لیے 2 اہم احادیث، یعنی اگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہو یا ایسی مصروفیت اور مجبوری ہو کہ پورا آخری عشرہ اعتکاف نہیں کر سکتے یا خاص عبادت نہیں کر سکتے، تو پھر وہ کیا کریں۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلۃ، رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں امام کے واپس ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی با جماعت تراویح ادا کی، اس کے لیے ساری رات قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، رواہ مسلم۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، اور جس نے نماز عشاء با جماعت ادا کرنے کے بعد صبح کی نماز با جماعت ادا کی اس نے گویا ساری رات قیام کیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے تلاوت قرآن اور انفاق فی سبیل اللہ فرمایا کرتے تھے، یعنی نماز کے بعد 2 مزید نیکی کے کام کیا ہیں؟ قرآن کا کثرت سے پڑھنا، اور تلاوت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اچھی طرح، اور انفاق فی سبیل اللہ کرنا، یعنی تلاوت سے مراد صرف ختم پہ ختم کرتے جانا نہیں بلکہ سمجھ سمجھ کے پڑھنا بھی۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فإذا لقيه جبریل علیہ السلام کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں بہت سخی تھے، لیکن رمضان میں جب حضرت جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے، یعنی عام دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت ہوتی تھی آپ کی۔ رمضان میں حضرت جبریل ہر رات آپ سے ملا کرتے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ سیکھنے سکھانے کا عمل بند نہیں کر دینا چاہیے۔ ایک پورے سپارے کا ترجمہ بیٹھ کے آپ دہرا لیں، کسی کو سنا دیں، کچھ کر لیں، اس سے کیا ہوگا؟ سبق بھی پکا ہو جائے گا اور یہ سنت بھی پوری ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جبریل سے ملاقات کرتے اور رمضان گزرنے تک انہیں قرآن مجید سناتے تھے، کیونکہ پڑھنا پڑھانا جو ہے افضل ترین عبادت ہے، یہ کبھی نہ بھولے آپ کو۔ جب جبریل علیہ السلام آپ سے ملتے تو آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی۔ تیز آندھی جب چلتی ہے تو ہر چیز اس کی زد میں آ جاتی ہے، تو اسی طرح آپ کی سخاوت ایسی ہوتی کہ جس سے سارے فائدہ اٹھاتے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیلۃ القدر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، یعنی خاص طور پر ہر رات نمازوں کے درمیانی وقفے میں اٹھتے بیٹھتے کثرت سے یہ دعا پڑھیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان علمت ای لیلۃ لیلۃ القدر ما اقول فیہا قال قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، رواہ الترمذی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں شب قدر پالوں تو کون سی دعا پڑھوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو یا اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے افضل ترین عبادت اگرچہ لمبی نماز ہے یا پھر یہ کہ باجماعت تراویح ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان تھک بھی جاتا ہے، یعنی کہ کھڑے ہو کے آپ نے طویل نماز پڑھی، پھر آپ بیٹھ گیا، بیٹھ کے کیا پڑھیں؟ پھر آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں، پھر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، اور جو ناظرہ قرآن ہے وہ نمازوں میں پڑھ لیں، اور بیٹھنے کے وقفے میں ترجمے کے ساتھ دہرا لیں، حق تلاوت ہی کریں، اور اس کے علاوہ پھر دعائیں مانگیں، ہر قسم کی دعائیں، لیکن خاص طور پر یہ دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔